دوستوں، آج میں اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے فجر کی نماز کے بعد ایک ایسی خاص دعا کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جو بندہ صبح نماز فجر کے بعد یا جب بھی اس کی آنکھ کھلے صبح اٹھتے ہی آپ لوگ اس خاص دعا کو پڑھ لیں، آپ کی تقدیر کے تمام بند تالے، تمام بند نصیب آپ کے کھل جائیں گے۔ سارا سال رحمتیں، برکتیں آپ پر چھما چھم بارش کی طرح برسیں گی۔ پورا دن آپ جس کام میں ہاتھ ڈالیں گے کامیابیاں مقدر ہو جائیں گی۔ بس آپ نے صبح نماز فجر کے بعد روزانہ کی بنیاد پر یہ دعا صرف 11 بار پڑھنی ہے۔ اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے۔ یہ دعا ایک تو ہے بہت آسان، اور یہ دعا عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ دعا جسے عرش اعظم کا موتی بھی کہا جاتا ہے، یہ دعا جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پسندیدہ کلمات بھی کہا جاتے ہیں، نبی پاک نے یہ دعا بہت بار پڑھی۔ اللہ والوں، فجر کے وقت رب کی ذات رزق اور دولت کی تقسیم کرتی ہے، مانگنے والوں کی حاجات پوری کی جاتی ہیں۔ فجر کا وقت اپنے نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا وقت ہوتا ہے۔ جو لوگ فجر کے وقت جاگتے ہیں، غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت دے جاتے ہیں، اور جو بندہ فجر کے وقت لاپرواہی میں سوتا رہتا ہے، دنیا کی رنگینیوں میں کھویا رہتا ہے، دنیا داری میں ڈوب جاتا ہے، وہ فجر کے وقت آنے والے فرشتوں کو ٹھکرا دیتا ہے۔ اللہ والوں، یہ خاص دعا اور یہ خاص وقت جب آپ لوگ صرف 11 بار پڑھیں گے، آپ کی قسمت ہی تبدیل ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے رزق کو وسیع و عریض کر دیں گے۔ اللہ والے بہت سارے وظائف بتاتے ہیں، آپ لوگ بہت ساری ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں، لیکن یہ ویڈیو تمام ویڈیو سے منفرد ہے۔ جب بھی یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، آپ لوگوں کو کہیں پر بھی پہلے اس وظیفے کو پڑھنے کا موقع نہ ملا ہوگا۔ آج جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ وظیفہ ایک ایسی خاص دعا ہے کہ جب آپ لوگ اس خاص دعا کو پڑھیں گے، وظیفہ کریں گے، الحمدللہ آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ اس وظیفے کے ریزلٹ ملیں گے۔ یہ دعا آپ میں سے ہر کسی کو انشاءاللہ زبانی یاد ہوگی، کیونکہ یہ دعا بہت مشہور ہے اور ہر بندہ اس دعا کو جانتا ہے۔ بس آپ لوگ ترتیب نہیں سمجھتے، آپ لوگوں کو طریقہ نہیں آتا۔ آج آپ کو ترتیب بھی بتائی جائے گی، طریقہ بھی بتایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد، اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ اللہ پاک سے جو حاجت کریں گے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آج آپ کا انٹرویو ہے، آپ نے کسی مشکل کام سے نجات پانی ہے، کسی مقدمے میں رہائی پانی ہے، طاقتور دشمن سے نجات چاہنی ہے، آپ کے اوپر مقروض ہے، آپ پر قرضہ بہت ہے، قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، یا کسی بھی مقصد میں کامیابی کو یقینی بنانا چاہتے ہیں، تو آج نماز فجر کے بعد اس دعا کو صرف 11 بار پڑھ کر گھر سے نکلو۔ انشاءاللہ شام سے پہلے پہلے آپ کی ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ میرا ان بہنوں، بیٹیوں، بھائیوں کے لیے ہے جو پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، نوکری نہیں ملتی، جن کے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں، قرض اتنا ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا، گھر میں بے سکونی ہے، بے برکتی ہے، لوگ آتے ہیں دیکھ کر اپنا راستہ بدل جاتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بس صبح فجر کی نماز کے بعد یا جب بھی آپ کی آنکھ کھلے اس دعا کو صرف 11 بار پڑھ کے دیکھیے گا۔ وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو اسکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا، تو پورا وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ اس لیے آپ نے صبح نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ تہجد کے وقت بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو بھی آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والوں، اس وظیفے کو پڑھنے کی مکمل اجازت آپ سب کو ہے، لیکن آپ نے اس عمل کو پڑھنا فجر کی نماز کے بعد ہے، یا پھر جب آپ کی آنکھ کھلے، یعنی جب آپ لوگ اپنے دن کا آغاز کر رہے ہوں، اس وقت آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے، اس خاص دعا کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اور جب آپ لوگ اس دعا کو صبح سورج نکلنے سے پہلے پڑھیں گے،
یعنی طلوع آفتاب کے وقت پڑھیں گے، فجر کی نماز کے وقت پڑھیں گے اور 11 بار پڑھیں گے تو اللہ والوں آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کی ہر دعا حجاب عظمت سے جا کر ٹکرا جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کی کوئی حاجت ادھوری نہیں رہے گی۔ آج تک جس نے بھی نماز فجر کے بعد اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وظیفے کو پڑھا، اس دعا کو پڑھا، یہ دعا عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر کے بچے ارب پتی بن جاتے ہیں، اس گھر کے بچے اپنے تمام مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ جو شخص یہ وظیفہ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے، جس چیز پہ ہاتھ ڈالتا ہے وہ چیز سونا ہو جاتی ہے، جس طرف قدم بڑھاتا ہے کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، رب کریم کو بنانا بہت آسان ہے، رب کریم کو راضی کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہمیں منانا نہیں آتا۔ ہم تو لاپرواہی کر جاتے ہیں، ہم لوگ دنیا دار بن جاتے ہیں، دنیا داری میں مصروف رہتے ہیں۔ آج دنیا داری کو چھوڑ کر صرف 2-3 منٹ نکال کر اس خاص وظیفے کو پڑھیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیں۔ انشاءاللہ رب کریم نے چاہا تو دوبارہ کبھی کسی اور وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ نماز فجر ادا کرنے کے بعد اس تسبیح کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ نصیب اور تقدیر ایک دن میں ہی چمک جائے گا۔ جس شخص کا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہو، بند ہو چکا ہو، رزق اس کے گھر میں آنے کا سوچ ہی نہیں رہا، جو شخص کاروباری اعتبار سے، دولت کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے پریشان ہے، اگر وہ امیر ہونا چاہتا ہے تو نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھے، بند کاروبار چل پڑے گا۔ کاروبار میں اگر نظر بد ہے، حسد، جادو، جنات کے اثرات ہیں تو ختم ہو جائیں گے۔ وہ شخص ہر نقصان سے بچ جائے گا، ہر پریشانی سے بچ جائے گا، ہر مصیبت اور دکھ سے وہ بندہ محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ والوں، یہ وہ معاملات ہیں، یہ وہ پریشانیاں ہیں جو کہ عموماً گھر میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہی رہتی ہیں۔ اللہ والوں، اگر گھر کی پریشانی سے بچنا چاہتے ہو، ہر مصیبت دکھ میں سرخرو ہونا چاہتے ہو، ظالم کے ظلم سے محفوظ ہونا چاہتے ہو تو پھر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو صبح نماز فجر کے بعد ضرور کریں۔ اللہ والوں، ظالم کے ظلم سے محفوظ آپ کو ملو گے، اور جو شخص آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، آپ کے حق میں ڈاکہ ڈالتا ہے، آپ کا نقصان کرتا ہے، آپ کے کاروبار میں کسی بھی طرح سے نقصان پہنچاتا ہے، انشاءاللہ العزیز فجر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ غیبی فرشتے آپ کی اولاد کی، آپ کے کاروبار کی حفاظت فرمائیں گے، اور جب رب کی فوج فرشتے کسی بندے کی حفاظت فرماتے ہیں، کسی کاروبار کی حفاظت فرماتے ہیں، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ سے آپ کی کامیابی کو چھین نہیں سکتی۔ آج کا وظیفہ میری ان بیٹیوں کے لیے ہے جو امتحان میں کامیابی چاہتی ہیں، پیپرز میں اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہتی ہیں۔ امتحان میں کامیابی کے لیے نماز فجر کے بعد آپ نے اس خاص عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز جب بھی اپنا سبق یاد کرنے بیٹھیں گی، آپ کو بہترین انداز میں وہ سبق یاد رہے گا، علم میں اضافہ بھی ہوگا، انشاءاللہ اچھے نمبروں سے پاس بھی ہو جائیں گی۔ وہ بیٹیاں جو پریشان بیٹی ہیں اپنے گھروں میں رشتوں کی وجہ سے، یا تو رشتہ ہوتا نہیں، یا رشتہ آتا ہے تو دیکھ کر چلا جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے بات بنتے رہ جاتی ہے، ماں باپ پریشان ہیں، ماں باپ پڑھ لیں، بیٹیاں خود اپنے رشتوں کے لیے پڑھ لیں۔ یہ دعا جو رب کریم کے پیارے حبیب کو اتنی پسند ہے کہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ بیٹیوں کے رشتے خود چل کر رابطہ کریں گے۔ اگر آپ قرض دار ہیں، کروڑوں کا قرض ہے، قرض ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، لوگ دروازے پر آنا شروع ہو گئے ہیں، آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، دوست احباب رشتہ دار آپ کو بلانا پسند نہیں کرتے، تو پھر نماز فجر کے بعد صرف 11 بار یہ دعا پڑھ کر دیکھیے گا۔ ایک تو یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ عرش الہی سے فرشتے زمین پر آتے ہیں، آپ کی ہر حاجت کو پورا کر جاتے ہیں۔ دوسرا، فجر کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت مانگنے کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت خزانے لوٹنے کا وقت ہوتا ہے، رب کریم کو راضی کرنے کا
وقت ہوتا ہے رب کریم کو منانے کا وقت ہوتا ہے, رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہوتا ہے. اس لیے میری آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے, آپ نے نماز فجر کے بعد یہ وظیفہ ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے لازمی پڑھنا ہے. یہ دعا اگر فقیر بھی پڑھ لے تو بادشاہی عطا ہوگی, غریب پڑھ لے تو تنگ دستی والا پڑھ لے یا جس کا نصیب بند ہو چکا ہے, انشاءاللہ اس دعا کو پڑھنے کے بعد بد نصیب کے تالے کھل جائیں گے. بندہ جس طرف قدم بڑھائے گا کامیابیاں مقدر ہوتی چلی جائیں گی. اس دعا کو صرف 11 بار پڑھنے سے نہ صرف نسلیں آباد ہوتی ہیں بلکہ گھر کے حالات بدل جاتے ہیں, گھر سے بے سکونی کا, بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا, فجر کی نماز کے بعد صرف 11 بار اس دعا کو پڑھنے سے ہر شے خود چل کر آئے گی. جس کو جو چاہیے, جتنا چاہیے, جیسا چاہیے مانگ لو, ہر حاجت پوری ہوگی, ہر دعا قبول ہوگی. وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں. اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا, خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں. ایسے بہت سے وظائف, بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا. اب آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے, ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں. اول تو اس وظیفے کو, اس عمل کو آپ لوگ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں. آپ چاہے تو صبح پڑھ لیں, آپ چاہے تو شام میں پڑھ لیں, جب آپ کو وقت ملے آپ لوگ اس عمل, اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. وقت کی بھی پابندی نہیں ہے اور جگہ کی بھی قید نہیں ہے. لیکن کچھ اعمال, کچھ وظائف ایسے ہوتے ہیں جو کہ مخصوص وقت پہ پڑھے جاتے ہیں, تو لہٰذا جو اس کا افضل وقت تھا وہ بھی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں اس عمل کو رات میں پڑھیں تو رات میں پڑھ لیں, دوپہر میں پڑھنا چاہتے ہیں دوپہر میں پڑھ لیں, تہجد کے وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے وقت بھی آپ لوگ اس خاص عمل, اس خاص وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں. بس آپ لوگوں نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر یہ عمل, یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں, یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں. ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے. ہر بندے کا مقصد الگ ہے, ہر بندے کی حاجت الگ ہے. اللہ والو رزق کی تنگی ہے تو پھر آپ لوگ اس کی نیت کریں رزق کی, اللہ پاک آپ کو رزق کثیر اور رزق قریب عطا فرمائے گا. بے روزگار ہیں, اگر آپ لوگ اچھا روزگار کی تلاش میں ہیں, اللہ رب العزت آپ کو بہترین روزگار سے ہمکنار فرمائے گا. اللہ والوں, آپ لوگ اس وظیفے کو اپنی بہن کے یا بیٹیوں کے بہترین رشتوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس کی نیت کریں, اللہ رب العزت بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرمائے گا. یعنی آپ لوگ جس مقصد کے لیے, جس حاجت کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اول تو اگر آپ لوگ کرائے کے مکان پر رہتے ہیں اور کرایہ دینا بھی آپ لوگوں کو دشوار لگتا ہے, بڑی مصیبت ہوتی ہے اور آپ کے رزق میں اتنی برکت بھی نہیں ہے, اور اپنے ذاتی مکان کے لیے کرنا چاہتے ہیں, تو بہت سارے لوگ سوچیں گے کہ ہماری تو سیلری 10-15 ہزار روپے ہے, ہم کس طرح سے 20-25 لاکھ کا مکان خریدیں گے. اللہ والو, آپ کا رب بہت بڑا ہے. جب وہ وسیلے بناتا ہے نا تو آپ کا دشمن آپ کی مدد کر کے چلے جاتا ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرے دشمن نے یہ میری مدد کر دی, میرا کام کروا دیا. اللہ پاک آپ کے دشمنوں سے آپ کے کام نکلوا لیتا ہے کیونکہ وہ رب ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ مسبب الاسباب ہے. وہ اللہ والوں جب دینے پر آتا ہے نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے, وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے. بس آپ نے اپنے مقصد کے لیے نیت کرنی ہے, اپنے رب سے چٹان کی طرح مانگنا ہے, میرے مولا مجھے عطا کر, تو نہیں دے گا تو کون دے گا. روزانہ رب کی بارگاہ میں سر و سجود ہوگی, اس وظیفے کو پڑھیں, اس خاص دعا کو پڑھیں, صرف 11 بار پڑھنی ہے, اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہیں. اللہ والو, ایک نہ ایک دن آپ کا حجاب عظمت کا دروازہ لازمی کھلے گا, آپ کی دعا قبول و منظور ضرور ہوگی. ورنہ جب تک آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی, اللہ رب العزت اس کے عوض یعنی کہ اس کے نعم و بدل میں آپ کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا رہے گا. یعنی کہ آپ کی زندگی بہترین گزرے گی ضرور, لیکن اگر آپ لوگ اپنی زندگی کو مزید بہترین اور خوشگوار کرنا چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو روزانہ
کی بنیاد پر پڑھنا شروع کر دیں۔ جتنا زیادہ اس وظیفے کو پڑھیں گے اللہ رب العزت آپ کو اتنا زیادہ نوازے گا۔ اب اللہ والوں اپنے خاص مقصد کی نیت کریں، فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا باسطو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک ایسا صفاتی نام ہے، جب بندہ یا باسطو کو پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے اس کی ہر گراہ کو کھول دیتا ہے، یعنی اس کے اوپر جو بھی نظر بد، جادو، جنات کے اثرات ہوتے ہیں وہ سب کے سب جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ اللہ والوں یا باسطو یہ میرے رب کا ایسا مجرب نام ہے کہ جب بندہ یا باسطو پڑھتا ہے تو اللہ پاک غیبی خزانے عطا فرما دیتا ہے، اور جب یا باسطو کو یا رزاقو کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو غیب سے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اگر آج آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو دونوں ملا کر پڑھیں گے اور بتائے گئے طریقے سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کے غیب سے رستے بننا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو دو بار ہو گیا، یا باسطو یا رزاقو دونوں کو ملا کر پڑھا تو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا باسطو یا رزاقو آپ لوگوں نے ان دو صفاتی ناموں کو صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا رزاقو کا مطلب ہے اے روزی دینے والے، یا باسطو کا مطلب ہے اے غیبی خزانوں سے نوازنے والے۔ اللہ والوں یہ دو نام آج جو بندہ بھی پڑھتا ہے اللہ پاک غیب سے رستے استوار فرماتا ہے، غیبی رزق کا انتظام فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگ دوسرے نمبر پہ کیا کریں گے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یا رحمانو یہ میرے رب کا ایسا صفاتی نام ہے کہ جب بندہ یا رحمانو کو پڑھنا شروع کرتا ہے، یا رحمانو جب بندہ ایک بار پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں آ جاتا ہے، اور جس بندے پر اللہ رب العزت ایک بار نظر رحمت فرما دے، اللہ رب العزت ایک بار جس بندے پر نظر رحمت فرما دے پھر اسے کسی اور کی حاجت ہی نہیں رہتی، پھر اسے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے بالخصوص یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے یا رحمانو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا رحمانو ایک بار ہو گیا، یا رحمانو دو بار ہو گیا، یا رحمانو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے یا رحمانو کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 7 بار 7 ٹائمز آپ لوگوں نے یا رحمانو کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں پہلے نمبر پہ آپ لوگ یا باسطو یا رزاقو کو 11 بار پڑھیں گے، پھر دوسرے نمبر پہ یا رحمانو کو صرف اور صرف 7 بار پڑھیں گے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اپنے مقصد کی نیت کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ اگر اپنے مقصد کی نیت کرے بغیر پڑھیں گے تو وظیفے کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اپنے مقصد کی نیت کریں، اس کے بعد پڑھنا شروع کریں، انشاءاللہ العزیز غیب سے رستے استوار ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ والوں اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں یہ میرے رب کی ایسی صفت ہے، یعنی کہ آپ کو سخی بناتی ہے، اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق آپ کو ملتی ہے۔ اللہ والوں اس دنیا میں بہت سے امیر و کبیر لوگ ہوں گے جن کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، لیکن جب ان کا بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کی نیٹ ورتھ تو روزانہ کے کروڑوں کماتے ہیں لیکن اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ یہ توفیق صرف غریبوں کو ہی ملتی ہے، یا پھر جو اللہ پاک کے راستے میں اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کی خوب عبادت کرتا ہے اور اللہ پاک کی مدد کا مشتاق رہتا ہے، اللہ پاک اس کو ہی نوازتے ہیں۔ ایک بندہ ہے جو روزانہ کے 1000 روپے کما رہا ہے، اس 1000 میں سے اگر وہ اللہ کی راہ میں صرف 10 روپے دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 10 گنا زیادہ اس کو نعم و بدل عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ کروڑوں کما رہا ہے ایک دن کے اندر، تو جیسے آپ کے لیے تو 10 روپے بن رہے ہیں،
وہ 1% جو بن رہا ہے اس کے لیے 1% کیا بنے گا، وہ 1,00,000 روپے تو تھوڑا زیادہ بنے گا، اس کی جان نکل جائے گی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے۔ یہ رب کی توفیق ہوتی ہے، اور ہم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے کوئی دریغ نہیں کرتے۔ اللہ والو، یہ رب کا فضل ہے، یہ رب کا کرم ہے، یہ رب اپنے بندوں کو چن لیتا ہے جو اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرے۔ اللہ پاک ہر کسی کے مال کو قبول نہیں کرتا، قبول اس بندے کا ہی مال ہوتا ہے جو محنت اور مشقت کے ساتھ کمایا جائے۔ اللہ والوں، یا غنیوں کس طریقے سے پڑھا جائے گا، ذرا دھیان سے ملاحظہ کریں۔ یا غنیوں، اچھا اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھیے گا۔ یا غنیوں 1 بار ہو گیا، یا غنیوں 2 بار ہو گیا، یا غنیوں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا غنیوں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز آپ لوگوں نے یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب 21 بار آپ لوگ یا غنیوں کو پڑھ لیں، اس کے بعد آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، وہ ایک قرآنی سورت ہے جس کو صرف 1 بار ہی پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس سورہ مبارکہ کو جب آپ لوگ صرف 1 بار ہی پڑھیں گے، صرف 1 بار جب اس سورہ مبارکہ کی آپ لوگ تلاوت کریں گے، اللہ پاک زندگی کو بھی آسان فرمائے گا اور آخرت کو بھی آسان فرمائے گا۔ اللہ والوں، اس سورت کی برکت بہت زیادہ ہے، اس سورت کی افضلیت بہت زیادہ ہے۔ جب بندہ اس سورت کو سچے دل سے پڑھ لیتا ہے تو یہ سورت اس بندے کے لیے دعا کرتی ہے اللہ پاک سے، اس کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اس کو ہر برے شر سے بچاتی ہے، اس کی ہر جو اندرونی اور بیرونی بیماریاں ہیں ان سب کو دور کرتی ہے۔ اگر آج آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق کر لیتے ہیں تو یقین کریں اللہ پاک کے لاڈلے بن جائیں گے۔ یہ سورت اللہ پاک کی لاڈلی سورت ہے، اس سورت کو بہت زیادہ اختیارات حاصل ہیں۔ اللہ والوں، یہ کون سی سورت ہے جس سورت کو اتنے زیادہ اختیارات حاصل ہیں؟ یہ سورت الملک ہے۔ جب بندہ اس سورت الملک کو صرف 1 بار پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس سورت کو اختیارات عطا کرتے ہیں کہ اس بندے کی مغفرت لے کر ہی آئے، اور یہ سورت اس بندے کی مغفرت کو لے کر ہی آتی ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اپنے کسی عزیز کے لیے، اپنے والد یا والدہ کے لیے ان کی مغفرت کروانا چاہتے ہیں تو پھر اس سورہ مبارکہ کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت غیب سے ہی اتنے اسباب بنائے گا، اتنی مدد فرمائے گا کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ سورۃ الملک کی صرف 30 آیات ہیں، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ یہ 30 آیات مہینے کے 30 دنوں کے لیے کافی ہیں۔ اس سورت کو مہینے میں صرف 1 بار لازمی پڑھ لیا کریں، اور کوشش کریں کہ رات کے وقت پڑھیں تو انشاءاللہ زیادہ آپ کو اس کی برکات حاصل ہوں گی۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے سورۃ الملک کو صرف 1 بار پڑھنا ہے۔ یہ 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، 30 آیتوں پر مشتمل یہ سورت ہے۔ صرف 1 بار پڑھنا ہے، اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیجئے گا جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا۔ یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں مانگنا شروع کریں۔ آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے۔ اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں، اللہ پاک کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اللہ والوں، آپ لوگ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔